حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی وہ نیک، بہادر اور دلیر شخصیت تھے جن کے بارے میں نہ صرف امت مسلمہ بلکہ ساری دنیا جانتی ہے۔ آج آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مبارک کا ایک خوبصورت رلا دینے والا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ سب کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں سید عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں سید زادہ آئی جی۔ پیارے دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی خواہش اپنی ظاہر نہیں کی۔ ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ نے اپنے غلام یرکا سے اظہار فرمایا۔ یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا، یرکا آج مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے، اور پھر 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رہنے دو، کھاتے ہی نہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ 8 میل جانا اور 8 میل واپس آنا صرف میری مچھلی کے لیے۔ چھوڑو یرکا، اگر قلیب سے مل جاتی تو بات اور تھی۔ ہم کہتا ہے، میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش کی ہی نہیں تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے گئے تو مجھے معلوم تھا ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز سنت پڑھ کے میں گھوڑے پر بیٹھ گیا۔ عربی نسل کا گھوڑا تھا، اس کو دوڑا کر میں دریا کے پاس پہنچ گیا۔ بھلا عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر نماز ہونے سے پہلے میں واپس آ گیا، اور گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتے ہیں کہ گھوڑے کا پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا تھا، جو واضح نظر آ رہا تھا کہ گھوڑا کہیں سفر پر گیا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ دیکھ لیں۔ پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرایا اور اسے لا کر چھاؤں میں باندھ دیا۔ پیارے دوستو، جب ہماری خواہشات ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں، جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ گھر آئے تو میں نے کہا، حضرت اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، اور بس تھوڑی ہی دیر میں مچھلی پکا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتا ہے، میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑی کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا، اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا ایک کان اٹھا کر کہنے لگے، یرکا، تو نے تو سارا گھوڑا دھو دیا، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا، یا یہاں پانی ڈالنا بھول گیا۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یرکا ادھر آؤ، تیری وفاداری پہ مجھے کوئی شک نہیں، اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں۔ میں تو دعائیں مانگتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ، میری نیکیاں اور برائیاں برابر کر کے مجھے معاف فرما دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار تو نہیں کیا۔ پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمانے لگے کہ یرکا، ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ، عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا، اے اللہ، میں جانور تھا،
بے زبان تھا 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا کہ میرے جیسے وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے اس سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے میں نے اپنے باپ کے فوت ہونے پر اتنا نہیں رویا جتنا آج رویا۔ غلام کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یرکا اب ایک کام کرو، گھوڑے کو کچھ چارہ اضافی ڈال دو اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینے کے غریب گھروں میں تقسیم کر دو اور انہیں یہ مچھلی دے کر کہنا کہ تیری بخشش کی دعا کریں اور عمر کی معافی کی دعا بھی کریں۔ پیارے دوستو، آج کی دنیا کا حال تو یہ ہے کہ یہاں لوگ موقع تلاش کرتے ہیں کہ کب ان کا ملازم کوئی غلطی کرے تو اسے نیچا دکھا کر اپنا مالک ہونا ظاہر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی پیاری خوبصورت حدیث لے کے۔